تم اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں خونخوار تاثرات ابھر آئے، لیکن پھر ان کی جگہ بے بسی نے لے لی اور پھر وہ رو پڑا۔ نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھے اس سے نجات دلا دو، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں بے موت مارا جاؤں گا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس سے نجات دلا دو، میں سخت پریشان ہوں۔ اور تم نے جو ہماری زندگیاں خاک میں ملا دیں تصدق، میں نے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں تم سے دلی طور پر شرمندہ ہوں۔ اگر میں تمہاری زندگیاں واپس دلا سکتا تو ضرور دلا دیتا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک شرط ہوگی تصدق، بالآخر طالوت نے کہا۔ بتاؤ، بتا دو، میں یہ شرط ماننے کو تیار ہوں، افشاں کی کہانی سناؤ۔ اوہ، تصدق نے بے بسی سے ہمیں دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، سنا دوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، تم پہلے مجھے اس سے نجات دلا دو۔ پہلے کہانی لیکن سچی، اب تمہارے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا، تو پھر شروع ہو جاؤ۔ دراصل افشاں بی بی غیر ممالک کی سیر کرنا چاہتی تھیں۔ اچھا، پھر؟ تنویر صاحب نے کسی طور انہیں اجازت نہیں دی۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اعلی کار بنایا، میرے ذریعے ہی انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بنوایا اور دوسرے ضروری کاغذات تیار کرائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا دورہ مختصر ہوگا اور وہ جہاں بھی ہوں گی مجھے آگاہ رکھیں گی۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد ایک روز وہ یونیورسٹی گئیں اور وہیں سے ایئرپورٹ چلی گئیں۔ اس کے بعد سے ان کا پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے مجھے بھی جل دے دیا تھا، یہاں کے حالات بے حد بگڑ گئے، لیکن اب میں زبان کیسے کھول سکتا تھا، خود میری شامت آ جاتی۔ یہ ہے کل کہانی۔ اوہ، میں نے طویل سانس لے کر کہا، ایک سوال اور تصدق، وہ بھی پوچھ لو۔ تصدق نے عاجزی سے کہا، شکیلہ کہاں ہے؟ میرے ایک دوست کے ہاں ہے، یقین کرو اسے میں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ ہاں، تصدق نے سر جھکا لیا۔ کیوں؟ طالوت نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ تصدق گھبرائے ہوئے انداز میں ہماری شکلیں دیکھ رہا تھا، اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جواب دو، تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟ معاف کر دو، خدا کے واسطے معاف کر دو، تصدق نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جواب دو تصدق، میں نے نرم لہجے میں کہا، تم لوگوں نے بھی تو میری زندگی ضیق کر دی تھی، میرا جینا حرام کر دیا تھا، تم لوگوں نے جتنا بے عزت مجھے کیا اس سے قبل میں کبھی نہیں ہوا، میں تم لوگوں سے نفرت کرتا تھا، تو اس کا انتقام تم نے شکیلہ سے لیا؟ نہیں، تصدق نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر؟ میں نے اسے اس لیے اغوا کیا کہ تم یہاں سے دفان ہو جاؤ، تم اسے تلاش کرتے پھرو اور میری جان چھوٹ جائے۔ یہاں تمہاری پوچھ گچھ صرف اس کی وجہ سے تھی، اس کے بعد تمہارے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ لیکن کیا یہ جرم نہیں تصدق؟ بس میں اتنا ہی عاجز آ گیا تھا۔ اس کے بعد تم نے پولیس کو ہماری نشاندہی کر دی، لیکن ہمارے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ اتفاقیہ طور پر میں نے اخبارات دیکھے تھے، ان میں تمہاری تصویر اور تفصیل مل گئی تھی۔ خوب، میں نے طالوت کی شکل دیکھی، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں تصدق؟ بس قتل کر دو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ طالوت نے بے رحمی سے پوچھا۔ نہیں کر سکتا، کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دم دکھانے کے قابل تو ہو، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ تصدق نے بے بسی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم تمہاری خواہش پوری کیے دیتے ہیں تصدق، اسے قتل کر دو، میں نے کہا، اور طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ تصدق نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ لیکن ٹھہرو، پہلے اس سے شکیلہ کے بارے میں تو معلوم کر لو، میں بولا۔ شکیلہ کہاں ہے؟ طالوت اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نکل روڈ کے مکان نمبر 17 میں چودھری اسماعیل نامی ایک شخص ہے، میرا دوست ہے، وہ شریف آدمی ہے، بس میری دوستی سے مجبور ہو کر اس نے شکیلہ کو رکھ لیا۔ براہ کرم اسے کچھ نہ کہنا، تم کسی طرح بھی اسے وہاں سے نکال سکتے ہو، تصدق نے جواب دیا، اور طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آنکھیں کھول دو تصدق، وہ بولا، اور تصدق نے آنکھیں کھول دی۔ تمہاری ایک شرافت کی وجہ سے ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ شرافت؟ ہاں، تم نے شکیلہ کا پتہ آسانی سے بتا دیا، اگر تم اس پر سودے بازی کرتے تو پھر ہم شاید تمہیں معاف نہ کرتے۔ میں زندگی سے عاجز آ گیا ہوں، اس دم کی موجودگی میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ تصدق رو پڑا۔ کون سی دم کی بات کر رہے ہو؟ طالوت نے کہا۔ یہی تصدق نے جھلائے ہوئے انداز میں پشت پر ہاتھ مارا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں دم ٹٹولنے لگا۔
پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے جھانکا، لیکن دم موجود نہیں تھی۔ اس نے تھوک نگل کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ تو کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ تم نے ٹرین سے ہی ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا تھا تصدق، تم نے اسی وقت سے ہماری دشمنی مول لے لی تھی، ورنہ ہم تم سے دشمنی ہی کیوں کرتے؟ طالوت نے کہا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں میری جان، ہم تو یاروں کے یار ہیں، تم نے ہماری دشمنی دیکھ لی، اب دوستی بھی دیکھو۔ لیکن تم تو مر چکے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تصدق پھر حیران ہو گیا۔ ارے ہم تو اکثر مرتے رہتے ہیں، 10-20 بار مرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو تم واقعی زندہ ہو؟ تصدق نے آنکھیں پھاڑ دی۔ تمہیں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اور وہ دم؟ ارے وہ تو ایک شوبدہ تھا، ایسا ہی شوبدہ جیسے ہم تھانے سے نکل بھاگے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تصدق نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ چلو اب لباس تبدیل کرو، ہمارے ساتھ چلو اور شکیلہ کو ہمیں واپس کر دو، طالوت نے کہا، اور تصدق اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ بار بار پیچھے چلا جاتا تھا۔ بہرحال ہم اس کے کمرے سے نکل آئے، اس نے لباس تبدیل کیا، اب اس کی کیا مجال تھی کہ وہ ہمارے خلاف کوئی حرکت کرتا۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکل آیا، اس کے چہرے سے اب خوشی جھلک رہی تھی۔ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنا ہے، تمہارے بارے میں سب کو اطلاع مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی گاڑی میں پہنچو، ہم آ رہے ہیں، طالوت نے کہا، اور تصدق گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ آؤ، طالوت نے مجھ سے کہا، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے لمحے ہی گاڑی کے نزدیک تھے۔ طالوت نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور پھر دور سے آتے ہوئے تصدق کی طرف انگلی اٹھا دی۔ کیا کر دیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کچھ نہیں، اب اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اوہ، عمدہ بات ہے طالوت، بہرحال پولیس سے دوبارہ مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ ارے تو پرواہ کیوں کرتے ہو میری جان، اب میں بے دست و پا تو نہیں ہوں، ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ نہیں بھائی، خدا کے واسطے نہیں، میرا خون خشک مت کر، میں نے طالوت سے کہا۔ بزدلی نہ دکھاؤ عارف، سب ٹھیک ہو جائے گا، طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں تصدق بھی ہمارے پاس پہنچ گیا، ہمیں دیکھ کر اس کا منہ پھر کھل گیا تھا۔ ارے تو تم لوگ یہاں پہنچ گئے؟ اس نے حونکوں کے سے انداز میں کہا۔ دوڑتے ہوئے آئے ہیں دوسروں کی نظروں سے بچ کر، چلو گاڑی نکالو، کوئی دیکھ نہ لے، طالوت بولا، اور تصدق نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ہم محل سے نکل آئے۔ تصدق خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تمہارے لیے تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ کیوں؟ پولیس تمہاری تلاش میں ہے، تمہاری دوستی کب کام آئے گی تصدق؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں کہیں چھپانے کا بندوبست نہیں کرو گے؟ چھپانے کا؟ اس نے فکر مند انداز میں کہا، اور پھر کئی منٹ تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تنویر صاحب کا باغ عمدہ جگہ ہے، میں وہاں تمہارے لیے ساری سہولتیں مہیا کر دوں گا، یوں بھی وہاں میری اطلاع کے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ مالی سے کہہ دوں گا میرے عزیز ہیں، تصدق نے کہا۔ خاصا انسان بن گیا تھا وہ، اور انسانوں سے بہرحال ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، چنانچہ ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی مطلوبہ جگہ پہنچ گئی اور تصدق نیچے اتر گیا۔ میں شکیلہ کو لے کر آتا ہوں، براہ کرم اگر ہو سکے تو اس کی نگاہوں میں میری پوزیشن خراب مت ہونے دینا، اسے نہیں معلوم کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے، میں نے اسے بے ہوش کر کے اٹھایا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ، طالوت نے کہا، اور تصدق اس مکان میں پہنچ گیا۔ ہم دونوں انتظار کرنے لگے۔ بھائی تبرک تو میدان چھوڑ گئے عارف، اب کیا کیا جائے؟ طالوت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بہت سی دلچسپیاں ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ یار، شکیلہ آ جائے اس کے بعد پروگرام بنائیں گے، یہاں سے کہاں چلا جائے؟ کیا تصدق کی پیشکش قبول کر لی جائے؟ باغ والی؟ ہاں، میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے، ہم کسی ہوٹل میں بھی رہ سکتے ہیں، اس شکل میں کہ صرف شکیلہ منظر عام پر رہے اور ہم دونوں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ ویری گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ منظور ہے تمہیں؟ 100%، اس نے کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تصدق شکیلہ کے ساتھ باہر آیا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے، اور پھر لینڈ روور میں پہنچ کر شکیلہ ہم دونوں سے لپٹ گئی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ارے ارے شکیلہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ارے، طالوت بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے تسلی دینے لگا۔ میری تقدیر میں یہی سب کچھ رہ گیا ہے یوسف، کیا میں زندگی بھر یوں ہی کھلونا بنی رہوں گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں غلطی سے اغوا کر لیا گیا تھا، اب کچھ نہیں ہوگا،
فکر مت کرو، سمجھی؟ اب تم بالکل فکر مت کرو۔ بمشکل تمام ہی ہم شکیلہ کو خاموش کروانے میں کامیاب ہو سکے۔ تصدق احمقوں کی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ بھائی تصدق، میں نے اسے آواز دی اور وہ چونک پڑا۔ ہمیں کسی عمدہ سے ہوٹل میں لے چلو۔ ہوٹل؟ کیوں؟ فی الحال یہی پروگرام ہے، تمہارے پروگرام پر پھر عمل کریں گے۔ لیکن تصدق ہچکچایا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، چلو، طالوت نے کہا اور تصدق نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ لوگ مجھ تک کیسے پہنچے؟ شکیلہ نے سوال کیا۔ اب وہ سنبھل گئی تھی۔ تصدق صاحب کے ذریعے، انہوں نے تمہارا کھوج لگایا تھا۔ اوہ، میں تصدق صاحب کی مشکور ہوں، شکیلہ نے ممنونیت سے کہا اور تصدق کی گردن شرم سے جھک گئی۔ ویسے ان لوگوں کی قید میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انوکھی قید تھی، سب لوگ اس طرح میری خدمت کرتے تھے جیسے میں شہزادی ہوں، میری ذرا سی بات پر سب دوڑ پڑتے تھے، سوائے اس کے مجھے اور کوئی تکلیف نہیں تھی کہ میں ایک کمرے تک محدود تھی۔ شکر ہے، ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ ایک خوبصورت سے ہوٹل کے سامنے تصدق نے گاڑی روک دی اور ہماری طرف رخ کیے بغیر بولا، یہ ہوٹل بہت عمدہ ہے۔ شکریہ تصدق، بس اب تم واپس جاؤ، ہم پھر ملاقات کریں گے۔ میرے لیے کوئی اور خدمت؟ عیش کرو پیارے، لیکن ہماری یہاں موجودگی کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں یہاں، تصدق کا رواں رواں آپ کا غلام ہے۔ مجھے پورا احساس ہے کہ میرے رویے نے ہی آپ کو دشمن بنایا تھا، غلطی میری ہی تھی، تصدق نے شرمندگی سے کہا۔ بس میری جان تصدق، ہمارا دل صاف ہو گیا، آج سے تم دوستوں میں ہو، طالوت نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تصدق سے مصافحہ کیا اور تصدق واپس چلا گیا۔ شکیلہ، طالوت نے شکیلہ کو پکارا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ، ہماری بادشاہت واپس مل گئی ہے، اندر چلو، ہم کہیں رک جائیں گے، تم یہاں 3 افراد کا سوٹ حاصل کر لو، ذرا شان سے کہہ دینا 2 شہزادے قیام کریں گے، تم ان کی نگران ہو۔ او لیکن، ہاں، یہ نوٹ کاؤنٹر پر ڈال دینا، طالوت نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی شکیلہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ او اتنے سارے؟ لیکن یہ سب، کاؤنٹر پر جو بھی ہو اسے کہہ دینا نوٹ رکھے، حساب بعد میں ہو جائے گا۔ اچھا، شکیلہ نے گہری سانس لی، نوٹ سنبھالے اور اندر چل پڑی۔ ظاہر ہے معمولی سے علاقے کی لڑکی تھی، جھجک رہی تھی، لیکن بہرحال ہم نے اسے جو کچھ سمجھایا تھا اس نے وہی کیا۔ واپس آئی تو 2 پورٹرز اس کے ساتھ تھے۔ ارے یہ اس نے کیا گڑبڑ کر ڈالی، طالوت نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مگر اب میں ان کے پاس جاتا ہوں، جاؤ یار، لڑکی ابھی سیدھی ہے، طالوت نے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور میں ان دونوں کی طرف خود ہی بڑھ گیا۔ تم لوگ کمرے کا نمبر بتا دو، فی الحال سامان وغیرہ نہیں آیا، آ جائے گا، میں نے کہا۔ بہتر جناب، پورٹرز نے کہا، اور پھر وہ کمرے تک ہماری رہنمائی کرنے چل پڑے۔ طالوت بھی ساتھ ہی آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ پورٹرز کی نگاہ میں نہیں تھا۔ ہوٹل واقعی خوبصورت تھا، بڑے کمرے میں 3 بیڈ لگے ہوئے تھے، ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ طالوت آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا اور شکیلہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بیٹھو شکیلہ، ظاہر ہے اس دوران کے واقعات سے تو تم لا علم رہی ہوگی۔ ظاہر ہے، چنانچہ پہلی اہم اطلاع یہ ہے کہ افشاں واپس آ گئی۔ او شکر ہے، مگر وہ گئی کہاں تھی؟ سیر کرنے۔ کیا مطلب؟ شکیلہ تعجب سے بولی اور میں نے اسے مختصراً تفصیل بتا دی۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، شکیلہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چونک کر بولی، لیکن آپ لوگوں نے میرا پتہ کیسے چلا لیا؟ بس اسی دن سے تمہاری تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ جرائم پیشہ، تنویر صاحب سے کچھ وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت جلد ان کی غلط فہمی دور ہو گئی، میں نے جواب دیا، اور شکیلہ گردن ہلانے لگی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی بولی، گویا محل سے اب ہماری چھٹی۔ بظاہر تو یہی بات ہے۔ بظاہر کیوں؟ بھائی وہ لوگ بد اخلاق ہو سکتے ہیں، ہم نہیں۔ بہرحال سلام دعا ہے، ملاقات تو ضرور کریں گے۔ ویسے اگر تم ہمت کرو تو ایک دلچسپ کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ کیسا کھیل؟ شکیلہ نے پوچھا اور ہم اسے کھیل کی تفصیل بتانے لگے۔ او لیکن میں، خاصا مشکل کام ہے، اگر کر سکو تو تفریح رہے گی، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ مگر اس سے فائدہ؟ صرف تفریح، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مناسب رہے گی یہ تفریح، شکیلہ نے کہا۔ حرج بھی کیا ہے؟ پہلے تنویر صاحب صرف ایک افشاں کے لیے سرگرداں تھے، اب انہیں 2 سے بھگتنا پڑے گا۔
لیکن شرط یہی ہے کہ تم خوبی سے اپنا کردار نبھاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ محل سے واقف ہی ہو، جن معاملات میں الجھو گی کسی نہ کسی طرح تمہارے کان میں وہ بات پہنچا دی جائے گی۔ دلچسپ سچویشن رہے گی۔ شکیلہ ہنس پڑی۔ ہاں، لیکن اسی شکل میں جب تمہارا کردار کامیاب رہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گی۔ بس تو کل صبح یہ ڈرامہ شروع ہو جائے گا، طالوت نے کہا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ہنس پڑا تھا۔ طالوت کو اس کی زندگی واپس مل گئی تھی اور اس کی سوئی ہوئی شرارتیں بھی جاگ اٹھی تھیں۔ بہرحال یہ پروگرام طے ہو گیا۔ شکیلہ جس انداز سے ہوٹل میں داخل ہوئی تھی اس نے ہوٹل والوں پر بڑا برا اثر ڈالا تھا۔ کئی ویٹروں نے دروازے پر دستک دے کر کسی ضرورت کے بارے میں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طے ہوا کہ کھانا کھایا جائے اور میں نے شکیلہ سے ویٹر کو بلانے کے لیے کہا۔ شکیلہ نے بیل بجا دی۔ کھانا ہم لوگ یہیں کھائیں گے، شکیلہ بولی۔ اوہ خاتون، کیا آپ کے ساتھ ہی؟ ویٹر نے پوچھا۔ ہاں 3 آدمیوں کا کھانا لاؤ، شکیلہ نے کہا۔ جی بہتر، ویٹر نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ یہ بوکھلایا ہوا کیوں تھا؟ شکیلہ تعجب سے بولی۔ پتہ نہیں، طالوت نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ ویٹر کھانے کی ٹرالی لے آیا تھا اور پھر اس نے کھانا میز پر لگا دیا، لیکن وہ بار بار چاروں طرف گردن گھما کر ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ ہم دونوں تو اس وقت شکیلہ کے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھانا لگا کر ویٹر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بس جاؤ، کھانے کے بعد کافی لے آنا۔ جی، ویٹر نے پھر چاروں طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ یار عارف، طالوت نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکاتے ہوئے کہا۔ شکیلہ سے یہ گڑبڑ زیادہ نہ چل سکے گی، اسے اس چکر کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ میں نے چونک کر شکیلہ کی شکل دیکھی، لیکن وہ بیچاری ہماری گفتگو سے لا علم تھی۔ طالوت کے لیے یہ کون سی مشکل بات تھی؟ جب چاہتا کسی کی آنکھوں اور کانوں پر ہاتھ پھیر سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس لڑکی کو ساتھ رکھنا ہے تو اسے رازدار بنانا ہوگا، مگر ساری باتیں بتا دو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ نہ بتاؤ تو بہتر ہے، کوئی اور ترکیب کرو، طالوت نے کہا اور شکیلہ کی طرف دیکھنے لگا جو پلیٹوں میں کھانا سرو کر رہی تھی۔ میں بات کرتا ہوں، میں نے کہا۔ شروع کریں، شکیلہ بولی اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ویٹر بڑا احمق ہے، اس کی بوکھلاہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی، شکیلہ کھانے کے دوران بولی۔ یہ سب کچھ یوسف کی شرارت ہے، میں نے ابتدا کی اور شکیلہ میری شکل دیکھنے لگی۔ کیوں؟ یوسف صاحب کی شرارت کیوں ہے؟ عجیب و غریب انسان ہے یہ۔ تمہارا کیا خیال ہے تلکا سے ٹکرانے والا کوئی معمولی انسان ہو سکتا ہے؟ مگر اسے تو آپ نے قتل کیا تھا عارف صاحب، اس کی مدد کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا عارف صاحب، شکیلہ نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ بھائی یوں سمجھ لو، اس وقت ہم دونوں میں سے کوئی ویٹر کو نظر نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ بتاتے کیوں نہیں یوسف، میں نے مصنوعی طور پر جھلاتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بولا، دراصل یوسف ایک بہت بڑا شعبدے باز ہے، اسے بہت سے علم آتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسے اپنے شعبدوں سے نفرت ہو گئی تھی، بمشکل تمام میں نے اسے تیار کیا کہ وہ پھر سے اس دنیا میں آ جائے۔ اس جہاں میں جو جتنا بڑا شعبدہ گر ہے اتنا ہی کامیاب ہے۔ لیکن ویٹر والی بات؟ شکیلہ حیرت سے بولی۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، معمولی بات ہے، تم نے یوسف کی شعبدہ گری نہیں دیکھی؟ کمال ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شکیلہ بڑبڑانے لگی۔ بس تم دیکھو گی، لیکن کسی بات پر حیرت کا اظہار نہیں کرو گی۔ لیکن یہ معمولی شعبدہ گری نہیں ہے کہ آپ دونوں اسے نظر نہیں آ رہے؟ ان معاملات میں یوسف اپنا ثانی نہیں رکھتا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ میں واقعی حیران ہوں، اگر یوسف صاحب ایسے ہی شعبدہ گر تھے تو اتنے دن تک کیوں خاموش رہے؟ وہ خاموشی کا دورہ تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ویٹر کی حرکات دیکھ لینا، لیکن کچھ بولو گی نہیں، شکیلہ دلچسپی سے گردن ہلانے لگی۔ پھر ہمارے کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے جلدی سے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ چند منٹ کے بعد ویٹر اندر آ گیا۔ اس نے اندر آتے ہی چاروں طرف دیکھا تھا۔ برتن اٹھا لو ویٹر اور کافی پلا دو۔ جی، ویٹر نے گردن ہلائی۔ پھر برتنوں کے پاس پہنچ کر وہ دوبارہ چونک پڑا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بولا، کافی کتنی لاؤں جی؟ 3، شکیلہ نے جواب دیا۔ 3؟ ویٹر نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ بی بی ایک بات پوچھوں؟ ویٹر نے ہمت کر کے کہا۔ پوچھو۔ آپ کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ شکیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل رہے تھے۔ تب طالوت نے شکیلہ سے کہا، ٹال دو اسے کچھ کہہ سن کر، وہ نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہماری آواز سن سکتا ہے۔ شکیلہ نے پھر ویٹر کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے طالوت کی آواز بھی نہ سنی ہو۔
تم جاؤ کافی لے آؤ، شکیلا نے اسے کہا اور ویٹر پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن وہ گھوم گھوم کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، شکیلا نے کہا۔ الجھنے کی بات نہیں ہے شکیلا، یوسف کا فن ہے، انتہائی حیرت انگیز ہے، اور اس کے ساتھ آپ بھی عارف صاحب۔ ہاں بھائی، اس نے مجھے بھی رنگ دیا ہے، میرے لیے سخت حیرت انگیز انکشاف ہے۔ بہرحال ہاں، اس بات پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اعصاب پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ مثلا تنویر صاحب کے مکان میں ڈرامے کے دوران ہم بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تم پورے طور سے مطمئن ہو کر کام کرنا، ہم ہر لمحے تمہاری مدد کو موجود ہوں گے۔ بہرحال مجھے حیرت ہے۔ اتنی دیر میں ویٹر کافی لے آیا۔ اس گدھے کو بھی حیرت تھی۔ شکیلا نے اسے واپسی کی اجازت دے دی اور پھر اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے 3 پیالیوں میں کافی بنائی اور ہم سب کافی کی چسکیاں لینے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہم تنویر صاحب کے ہاں ڈرامے کا پروگرام ترتیب دیتے رہے تھے۔ آخر کافی بھی ختم ہو گئی۔ ویسے اس پروگرام کی ابتدا کب ہوگی؟ شکیلا نے پوچھا۔ کل صبح، بلکہ علل صبح۔ وہی موضوع رہے گا، طالوت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکیلا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر مسکرا دی۔ اس شخص تصدق کا کیا حال ہے؟ اب تو دوست بن گیا ہے بیچارہ۔ او ہاں، غریب کو بہت پریشان کر دیا۔ ویسے افشاں کی کہانی عجیب ہے۔ ہاں، سیاحت کے شوق نے اسے خراب کر دیا، اور تصدق بھی خوب گہرا آدمی نکلا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے تمہیں دیکھ کر اس کی حالت بھی سب سے زیادہ خراب ہونی چاہیے تھی۔ افشاں واقعی میری اس حد تک ہم شکل ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، دلچسپ مشابہت ہے۔ آج تک ہم دونوں ہی خود کو انوکھا سمجھتے تھے، لیکن تم دونوں بھی حیرت انگیز طور پر یکساں شکلوں کی مالک ہو۔ اس کے بعد شکیلا کافی دیر تک افشاں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں اس ڈرامے کے تصور سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بہرحال دوسرے دن منہ اندھیرے اٹھ گئے۔ شکیلا ابھی سو رہی تھی۔ طالوت نے مجھے جگایا اور میں بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیار ہو عارف؟ ابھی؟ ہاں ٹھیک ہے، شکیلا کے بارے میں بتاؤ۔ کیا اسے جگا کر لے چلیں یا ایسے ہی؟ جگاؤ گے تو باقاعدہ جانا پڑے گا، یہی میں سوچ رہا تھا۔ ویسے ہی لے چلو، وہاں جگا لیں گے۔ حیرانی کی وجہ سے اپنا کردار نہ بھول جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس پر کسی حد تک کھل جاؤ، جگا لو اسے، طالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے شکیلا کو جھنجھوڑا اور شکیلا جاگ گئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھائی تھی۔ چلو گی نہیں شکیلا؟ اتنی صبح؟ ہاں، ڈرامہ بستر سے ہی شروع کر دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، میں منہ ہاتھ دھو لوں؟ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کر بھی تو بستر پر لیٹ جانا ہے، لیکن وہاں تک جائیں گے کیسے؟ اس ظالم کے شعبدے کس دن کام آئیں گے؟ کیا مطلب؟ آنکھیں بند کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوٹل ہے نا؟ ہاں پھر بس تو آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، طالوت نے کہا اور شکیلا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ طالوت نے میرا بھی ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی۔ یہ سنسناہٹ بھی صرف میں نے محسوس کی تھی۔ تب طالوت کی آواز ابھری۔ بس حضرات آنکھیں کھول دیں۔ کیا کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ ہم نے آنکھیں کھول دیں۔ تنویر صاحب کے مکان کو ہم صاف پہچان گئے تھے۔ شکیلا شدت حیرت سے گونگ ہو گئی تھی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں شکیلا، اب اپنا کردار انجام دینے کو تیار ہو جاؤ، طالوت نے کہا۔ حیرت انگیز؟ کیا ہم اسے صرف شوبدہ کہیں گے؟ شکیلا آہستہ سے بولی۔ جو کہنا ہوگا بعد میں کہہ لیں گے، آؤ، طالوت نے کہا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کیا ہمیں دیکھ نہیں لیا جائے گا؟ شکیلا نے کہا۔ نہیں، اور مجھے، تمہیں بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے خدا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لڑکیوں میں بس یہی خرابی ہوتی ہے، جب تک سمجھ نہیں لیتی کچھ نہیں کرتی۔ اب اگر تم اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں تو کام ہو گیا۔ کوئی کام بغیر سوچے سمجھے بھی کر لو تو کیا حرج ہے، طالوت نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او اچھا، میں اب ٹھیک ہوں، لیکن کیا میری حیرت فطری نہیں؟ ہاں ہاں فطری ہے، 100% فطری ہے۔ آئیے، شکیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم اندر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم افشاں کی خوابگاہ کے سامنے تھے۔ طالوت نے اندر جھانکا۔ افشاں سو رہی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ تم رکو، میں دروازہ کھولتا ہوں، طالوت نے کہا اور پھر وہ خوابگاہ کے عقب میں چلا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ اندر کہاں سے گھسا، لیکن بہرحال چند ساتھ کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، اس نے کہا اور میں اور شکیلا اندر داخل ہو گئے۔ افشاں سامنے ہی ایک خوبصورت مسہری پر سو رہی تھی۔ اس کے بدن پر شب خوابی کا لباس تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیر دیا۔ کم از کم 1.5 گھنٹے تک نہ اٹھ سکے گی،
شکیلہ تم الماری سے اس کا شب خواب کا لباس نکال کر پہن لو، ہم اسے مسحری کے نیچے سلا دیتے ہیں، لباس پہن کر لیٹ جانا اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ ہے، لیکن دیکھو پوری ہوشیاری سے، آپ فکر نہ کریں، شکیلہ نے کہا، اور ہم مطمئن ہو کر افشاں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں نے پکڑ کر خوبصورت لڑکی کو احتیاط سے مسحری کے نیچے سلا دیا اور پھر باہر نکل آئے۔ شکیلہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کیسی رہی استاد؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس تمہاری شرارت، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ارے دلچسپی رہے گی، طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ آؤ ذرا قرب و جوار کی سیر کریں، دیکھنا یہ ہے کہ مس شکیلہ اپنا کردار کس طرح انجام دیتی ہیں۔ کافی دیر تک ہم تنویر صاحب کے محل میں آوارہ گردی کرتے رہے، پھر خاصا دن نکل آیا۔ یہاں کے معمولات ہمیں معلوم تھے، اس لیے ہم سمجھ گئے کہ اب سب لوگ جاگ چکے ہوں گے۔ ہم نے افشاں کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا شکیلہ جاگ گئی تھی۔ ایک ملازمہ اندر سے نکلی۔ میں نے شکیلہ کے کمرے میں جھانکا۔ شکیلہ لباس تبدیل کر چکی تھی، در حقیقت وہ بے حد پرسکون تھی۔ بڑے اطمینان سے اس نے بال درست کیا اور پھر باہر نکل آئی۔ ہم دونوں نے خود کو اس پر ظاہر نہیں کیا تھا، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ شکیلہ بھی اس کوٹھی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ناشتے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر تنویر صاحب، بڑی ماں، کمال اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ شکیلہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ شروع ہو گیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ بہت خوب عارف، یہ لڑکی تو بہت عمدہ جا رہی ہے۔ ہاں یار، حیرت انگیز، میں نے بھی اعتراف کیا۔ شکیلہ بے حد پرسکون تھی اور نہایت اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی، لیکن سنسنی خیز مناظر شروع ہونے میں دیر نہیں لگی۔ ابھی ناشتہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے سے افشاں داخل ہوئی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا، لیکن بال وغیرہ یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تنویر صاحب کی نگاہ اس پر پڑی اور چائے کی پیالی ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ ان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تو ناشتہ شروع ہو گیا؟ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر غصیلے انداز میں کہا، اور اس کی آواز پر کمال اور بڑی ماں نے بھی چونک کر ادھر دیکھا۔ دونوں کی حالت بدل گئی تھی۔ ارے مس شکیلہ، آپ کمال ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیلہ نے بھی گھوم کر دیکھا اور پھر افشاں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، ارے یہ کون ہے؟ افشاں کمر پر ہاتھ رکھے اسی طرح کھڑی تھی، لیکن شکیلہ کو دیکھ کر اس کی حالت بھی بدل گئی تھی۔ ارے وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھائی۔ یہ افشاں متحیرانہ انداز میں بولی۔ آپ کا بائیں مس شکیلہ؟ کمال نے کہا۔ کیا بکواس ہے، افشاں غرائی۔ تنویر صاحب خاموشی سے دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ شکیلہ کے اطمینان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ تیکھی نگاہوں سے افشاں کو دیکھ رہی تھی۔ اے کھڑی ہو جاؤ، افشاں شکیلہ کے قریب پہنچ کر تہکمانہ لہجے میں بولی۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ شکیلہ نے بھی منہ بگاڑ کر کہا۔ وہی لڑکی جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، تنویر صاحب سنجیدگی سے بولے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ افشاں تنک کر بولی۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تنویر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ افشاں تنک کر بولی۔ کیا بکتی ہو؟ شکیلہ غرا کر کھڑی ہو گئی اور پھر وہ کمال کی طرف رخ کر کے بولی، یہ کوئی بھی ہو، اس کے بال پکڑ کر باہر نکال دو، میں تیری شکل بگاڑ دوں گی۔ افشاں غرا کر شکیلہ کی طرف لپکی، لیکن شکیلہ بھی اس وقت کمال کر رہی تھی۔ اس نے لپک کر میز سے چھری اٹھا لی۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تنویر صاحب اور دوسرے لوگ بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کہتی ہوں اسے باہر نکال دو، شکیلہ چیخ کر بولی۔ کمال، اسے باہر لے جاؤ، تنویر صاحب نے کہا۔ آپ سب میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ افشاں رو پڑی۔ میں باہر آ کر تم سے بات کرتا ہوں، تنویر صاحب نے کہا، اور کمال بمشکل تمام افشاں کو باہر لے گیا۔ تنویر صاحب تشویشناک نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ شکیلہ نے کہا۔ خدا معلوم، اور آپ کو ابو کیوں کہہ رہی ہے؟ آؤ تم بھی آؤ، لیکن براہ کرم خود پر قابو رکھنا، تنویر صاحب نے کہا، اور پھر سب کمرے سے نکل آئے۔ در حقیقت لطف آ گیا تھا۔ ہم دونوں بھی سب کے پیچھے تھے۔ دوسرے کمرے میں افشاں زارو قطار رو رہی تھی اور کمال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہے نا آپ کی بیٹی؟ میں نہیں ہوں، مجھے بھول جائیے، ہے نا؟ وہ سسکتی ہوئی بولی۔ شکیلہ، تنویر صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ میں کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی، افشاں غرائی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں افشاں ہوں، یہ شکیلہ ہے۔ خوب، ابو اس سے پوچھئے یہ کیا چاہتی ہے، شکیلہ نے کہا۔ ہاں تم جانتی ہو تم افشاں نہیں ہو، اور اس سے قبل تم یہی کہتی آئی ہو کہ تم افشاں نہیں شکیلہ ہو۔
اب اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدل گیا؟ تنویر صاحب نے کہا۔ میں کہتی ہوں باز آ جائیں آپ لوگ، افشاں دانت پیس کر بولی۔ تم بھی ہوش میں آ جاؤ، ہم تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، شکیلہ نے کہا۔ تو خاموش ہو جا کمینی ذلیل، افشاں دھاڑی۔ ابو آپ سن رہے ہیں؟ شکیلہ بولی۔ لڑکی، میں اب بھی تمہارے ساتھ نرمی برتنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تنویر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں، یہی چاہتے ہیں آپ؟ افشاں بولی۔ میرا خیال ہے جانے کی کوشش کے باوجود تم نہیں جا سکو گی، تنویر صاحب نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دونوں ساتھی پولیس کو جل دے کر نکل گئے ہیں، اور اب تمہارے بارے میں پولیس کو اطلاع دینا میرا فرض ہے۔ مجھے ایس پی نے بھی یہی ہدایت کی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کی تمیز نہیں کر سکتے ابو؟ افشاں بولی۔ ہاں میں تمیز کر چکا ہوں، مجھے اس ڈرامے کا مقصد بتاؤ۔ امی آپ بھی؟ افشاں بڑی ماں سے بولی۔ تم کوئی بھی ہو بیٹی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تم یہ سوانگ کیوں رچا رہی ہو؟ بڑی ماں نے کہا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ افشاں سر پیٹ کر بولی۔ میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، کمال نے جو اب تک خاموش تھا دخل دیا۔ جی فرمائیے آپ بھی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اب حقیقت پر آ جاؤ، ہمیں بہرحال تم سے ہمدردی ہے۔ جہنم میں جاؤ تم سب، ٹھیک ہے؟ وہ تمہاری بیٹی ہے، وہی افشاں ہے، میں جا رہی ہوں۔ جا سکو گی لڑکی؟ تنویر صاحب سرد لہجے میں بولے۔ پھر یہاں کیا جھک ماروں؟ چند باتیں بتا دو، ورنہ پھر پولیس تم سے پوچھے گی۔ ممکن ہے تم بے گناہ ہو اور قصور صرف تمہارے ساتھیوں کا ہو، ایسی شکل میں تم مجھے صورتحال بتا دو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اللہ! افشاں ایک کرسی میں گر پڑی۔ تمہیں کس نے اغوا کیا تھا اور تم ان کے چنگل سے کیسے چھوٹی؟ دیکھیے ابو اچھا نہ ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ افشاں پھر کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے تمہارے ساتھیوں نے ہی تمہیں آزاد کرایا ہوگا، اور اب شاید انہی کے کسی پروگرام کے تحت تم یہاں آئی ہو۔ درست ہے، بالکل درست ہے، افشاں نے کہا۔ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نہیں بتاؤں گی۔ آپ پولیس کو فون کریں، بلائیں پولیس، بلائیں۔ تم شاید مجھے احمق سمجھتی ہو، اگر تم افشاں ہو تو یہ کون ہے؟ مجھے اجازت دے دیں، خدا کی قسم مجھے اجازت دے دیں، ابھی اس سے پوچھ لوں گی۔ اوئے میرے منہ مت لگو تم ان لوگوں کا شوق ہو، میرا نہیں۔ ایسا ٹھیک کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی، شکیلہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارے تو آؤ نا، چور کہیں کی، آؤ ٹھیک کرو۔ افشاں آستین چڑھا کر آگے بڑھی، لیکن کمال نے اسے پکڑ لیا۔ تصدق سے کہو پولیس کو فون کرے، ایس پی آفتاب کو فوراً طلب کرے، جاؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور ملازم دوڑ گیا۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھا، اب میں نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ پولیس آ رہی ہے محترم۔ تو پھر؟ نہیں میری جان، ایس پی صاحب فیصلہ نہ کر سکیں گے، تالوت نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی شکیلہ گڑبڑا گئی۔ ایسے ہی گڑبڑا جائے گی، ہم دو اس کی مدد کو موجود ہیں، تالوت نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ تنویر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ناشتہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اصلی افشاں کا غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن شکیلہ کے انداز بھی خراب تھے۔ نہ جانے کس طرح یہ مندر کی داسی اتنی عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، میرے ہی گھر میں میری اتنی توہین ہو رہی ہے، اس کمینی کو آپ لوگوں نے، افشاں نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل تم شاید کسی تھیٹر میں اداکاری کرتی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی عمدہ ایکٹنگ کر رہی ہو۔ یہاں کس لیے داخل ہوئی ہو یہ بتا دو، شکیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یہ تم بتاؤ، فراڈ کہیں کی،